آپ کو بتائیں کہ اس وقت مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. کیا ہے جس کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے رمضان میں مفت آٹا غریب لوگوں کو فراہم کرنے کا یوٹیلیٹی سٹور سے شروعات کی ہے، اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے تمام صوبوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اسی طرز کے اوپر مفت آٹے کی فراہمی کا رمضان کے دوران بندوبست کریں، اور اس کے پورے جو بجٹ ہے اس کی بھی تفصیلات کے ساتھ اور غریب لوگوں تک فراہمی یقینی بنائے. اس کا پورا سسٹم میکنزم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہو. اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزیر اعظم نے، جو اس کو مانیٹر بھی کرے گی، اور صوبوں کے لیول کے اوپر بھی اس کی مانیٹرنگ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگی. اسی لیے اب آپ کو بہت جلد انشاءاللہ باقی صوبوں سے بھی جو وزیر اعظم کا رمضان پیکج، مفت آٹا پیکج ہے غریبوں کے لیے، اس کی، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت IMF کے عمران خان صاحب کا جو نیگوشیٹڈ پروگرام تھا اس سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، اور اس کے باوجود یہ غریبوں کے لیے ایک پیکج ہے جس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت ہی جلد اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا، اور اس کو وزیر اعظم اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں، اس کی پوری امپلیمنٹیشن کی. دوسری طرف یہ غالباً پنجاب میں جو لوگ بنتے ہیں ان کا ڈیٹا مجھ سے کوئی مانگ رہا تھا، یہ 8 کروڑ لوگ بنتے ہیں، اور اس سے مزید بڑھے گا ہی. یہ جس طرح اس کا جو سکور کارڈ ہے وہ اس میں ایڈ ہوگا، اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اس کے ذریعے یہ تقسیم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرف بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل لاہور میں ایک شخص جس کو پاکستان کی سیاست مسترد کر چکی ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی غلیظ اور گھٹیا سیاست دفن ہو چکی ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کے ترلے منتے بند کمرے میں ہوتے رہے. جب وہ بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی کارکردگی اور 4 سال جس مہنگائی میں پاکستان کی عوام کو انہوں نے ڈبویا، اس کی وجہ سے ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس جو ہیں وہ لا رہے ہیں، اور اس میں کامیابی بھی ہوگی. تو انہوں نے سائفر جو تھا اس کے کھیل کو کھیلنے کا بندوبست کیا، ایک پوری سازش کی، جو اس کے بعد خود سازش کر کے بھی کبھی وہ عالمی سازش تھی، اب تو میں بھول بھی گئی، اتنی تبدیل کرتے ہیں باتیں، عالمی سازش تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سازش بیرونی ملک سازش ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ وہ سازش جنرل باجوہ نے کی، پھر انہوں نے کہا شہباز شریف نے کی، پھر انہوں نے کہا نواز شریف نے لندن بیٹھ کے یہ سازش کی، پھر انہوں نے کہا امریکہ سے کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہماری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، عالمی کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ محسن نقوی نے سازش کی تھی میرے خلاف. پھر انہوں نے معافیاں مانگی، ترلے منتیں کیے امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اسی سائفر کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ توڑوائی، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی، توڑ دی، آئین شکنی کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ آئین شکنی ہوئی تھی، غلط توڑا گیا پارلیمنٹ کو، اور وہ دوبارہ پارلیمنٹ بحال ہوئی. اور جو 4 سال کی ملک کے خلاف سازش تھی، اس کے بعد جو ملک کے حالات ہیں ان کا ریوائول شروع ہوا، معیشت کا ریوائول شروع ہوا. IMF کا پروگرام عمران خان نے سسپینڈ کر دیا تھا مارچ میں سبسڈی دے کر پیٹرول کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی کو نہ صرف بحال کیا، ملک کو دیوالیے کی نہج پر لے گیا، اس کو بحال کیا. IMF کے پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے IMF کو ٹیبل پر لے کر آئے. سیلاب کے دوران پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے IMF کے پروگرام کو دوبارہ سے شہباز شریف نے ری نیگوشیٹ کیا کہ ہم وہ تمام شرائط جو سخت شرائط ہیں وہ نہیں مان سکتے، کیونکہ کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کریڈیبلٹی کو دوبارہ بحال کیا، ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے، ری نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی. اور آج جو ملک کی مہنگائی کے حالات ہیں یہ وہی عمران خان صاحب کے کارنامے ہیں جس کے اوپر وہ سوالات کرتے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ وہ وقت جس وقت IMF کا پروگرام ری نیگوشیٹ ہو کے سائن ہونے جا رہا ہے، وہ وقت جو 2 پارلیمنٹ انہوں نے خود توڑی، خود ڈیزالو کی اسمبلیاں، اور اس کے بعد اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد کہا کہ میں لانگ مارچ کر رہا ہوں. اس لانگ مارچ میں گولی مروائی اپنے آپ کو.
پھرکانی چھرے لگے ہیں، پھرکانی ٹکڑے لگے ہیں، پھرکانی چوٹ لگی ہے، اس میں بھی ایک گود اجڑی. اس کے بعد ان کے کنٹینر کے ساتھ لگ کر ایک صحافی شہید ہوئی صدف. اس کے بعد پولیس والا کانسٹیبل ان کے عہدے دار کے گھر سے گولی لگ کر پیٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے 6 بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد میں نے آپ کو کل جو ہفتے کے روز بتائے ضلع شاہ سے ریلیٹڈ وہ سارے شواہد آپ نے دیکھے کہ جس کی گاڑی کے اندر فورٹرس سے وہ معجزے کے طور پر گاڑی انہی کے بندے کی وہاں موجود تھی. کیا نام تھا اس کا؟ راجہ شکیل صاحب. وہ گاڑی فورٹرس چلی گئی، وہاں سے لاش اٹھا لی، لاش کو کہیں رپورٹ کرنے کے اس پہ ہسپتال چھوڑ کر چلے گئے. اور وہ جو راجہ عدیل صاحب ہیں، راجہ شکیل صاحب، اتنے نام بدلتے ہیں، اتنی کہانیاں بدلتے ہیں، اتنے قصے بدلتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں. ان کو 2 ضمانت پارک میں پناہ دی رکھی. ڈرائیور روپوش ہو گیا، بھیس بدل لیا، شیو کرا لی، وہ چھپ گیا. سب کو پتا تھا 2 دن سے یہ کاروائی ہوئی ہے. یاسمین راشد صاحب، عمران خان صاحب پریس ٹاک کرتے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے کہ مجھے 2 دن سے پتا ہے کہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. یہ اور اس کے بعد یہ تمام کیوں؟ صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ اس کی غلاظت کا ڈھیر جس کو یہ سیاست کہتا ہے وہ دفن ہو چکا ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے. سائفر سے کہانی شروع ہوئی، اب لاشوں کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی لاش ملے تو اس کے اوپر اپنی سیاست کریں. کل جو ریلی نکلی وہ ننی منی ریلی، میں ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھ رہی تھی، مسترد کر دیا. بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر خود کرتے ہیں تقریریں اور اپنے عہدے داروں کے گھروں سے گولیاں لگ کر لوگ شہید ہوتے ہیں. عدالت بلاتی ہے تو عدالت کو گالی دیتا ہے، اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں آؤں گا. جب استثنا مل جاتا ہے تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے. آج کل تو وارنٹ میں نے انتظار میں تھی کہ وہ جو وارنٹ ایشو ہے وہ ابھی تک معطل کیوں نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے وہی بات ہے جو کہ تحریک کے لیے تیار ہے، عدالت کے لیے معذور ہے، بیمار ہے، بزرگ ہے، وہ بیماری ہے جس کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتی. بچیاں بیٹھی ہیں ٹی وی پہ، لوگ سن رہے ہوں گے. بات کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ فورن فنڈنگ کی ہے کہ نہیں کی؟ جواب دے دو. خیرات کے پیسے سیاست میں لگائے ہیں، نہیں لگائے تو جواب دے دو. ٹیرین آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دے دو. جس کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا ہے میری بیٹی ہے. توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی ہے، نہیں کی تو جواب دے دو. آج پہلی حکومت ہے جس نے توشہ خانہ کا پورا ریکارڈ پبلک کر دیا ہے. یہ وہ لوگ اس وقت سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کو بھی کنٹروورسی کا شکار بنا رہے ہیں جو کہتے رہے کہ ملکی تعلقات خراب ہوتے ہیں اگر توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کر لیا جائے. وہ سوال کر رہے ہیں. آپ آدھی آدھی لسٹیں جو توشہ خانہ کی اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے، آج کل کوئی کہانی نہیں نا بکنے کے لیے. سائفر کی کہانی ختم، لانگ مارچ ختم، جیل بچو ختم، تحریک ختم، عدلیہ سے بچو تحریک ختم. تو اب کیا کریں گے؟ وہ توشہ خانہ کی لسٹیں لے کر. او بھائی، اگر توشہ خانہ سے چیز لینا، توشہ خانہ سے چوری کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. قانون کے مطابق، توشہ خانہ کے رولز کے مطابق، جو قانون کے مطابق آپ کو کوئی تحفہ ملے آپ اسے توشہ خانہ کے رول کے مطابق لے لیں، وہ قانون کے مطابق ہے. آپ کو کوئی تحفہ ملے اس کو لے لیں، چوری کر لیں، اس کے پیسے جمع نہ کرائیں، اس کو بیچ دیں، اس کی نقلی رسیدیں بنائیں، اس کو بیچنے کے بعد توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائیں، توشہ خانہ کا قانون بدلیں، قانون بدل کے اس کی ایویلیویشن کرائیں، تحفہ خرید کر توشہ خانہ میں پیسے بدل کر قانون پھر تبدیل کر دیں. یہ جرم ہے. توشہ خانہ سے چیز لینا اور توشہ خانہ سے چوری اور ڈاکہ ڈالنا اور توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے. اور اگر آپ نے یہ جرم نہیں کیا تو عدالت میں جواب دے دیں. کیوں نہیں جاتے عدالت؟ کیوں نہیں تلاشی کرتے؟ یہ جو ٹویٹر پہ بٹھائے ہوتے ہیں ٹرولز، جو ٹویٹر پہ تماشے اور جھوٹ بولنے کے لیے بندے بٹھائے ہوتے ہیں جو دن رات بول رہے ہیں، انہیں اپنی بھی لسٹ دے دینا عدالت والی کہ یہ میں نے ڈکلیئر کیے، اس وقت قانون یہ تھا، میں نے توشہ خانہ سے خانہ کعبہ کی گھڑی
چوری کی تھی، میں نے اس کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے، جب میں نے اس گھڑی کو بیچ دیا، نقلی رسیدیں بنوا لی، تب میں نے توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے، جب اس کا جو قانون تھا میں نے اپنی گھڑی خرید لی، اس کے بعد میں نے اس کا قانون بدل دیا. مدعا کلیئر، بات ختم. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو پبلک ہوا ہے ریکارڈ، یہ جرت مندانہ پبلک ریکارڈ کرنا، کیونکہ تلاشی ان لوگوں نے دیا جنہوں نے چوری نہیں کی تھی توشہ خانہ سے، انہوں نے پبلک کیا ریکارڈ کہ جی یہ ریکارڈ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ قیمت ہے، اتنے پہ خریدی، نہیں خریدی تو یہ ڈپازٹ کی اور یہ ڈکلیئر کی. آپ تو کہتے تھے کہ ملکی حالات خراب ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے. سائفر سے ملکی تعلقات خراب نہیں ہونے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی چوری کی ہوئی گھڑی یہ ڈکلیئر کرنے سے تعلقات خراب ہو جانے تھے. سائفر کے ساتھ کھیل کھیلنے سے خارجہ پالیسی تباہ نہیں ہونی تھی، لیکن وہ تحائف جو آپ نے چوری کیے، ڈاکے ڈالے، ڈکلیئر نہیں کیے، قوانین بدلے، اس سے سفارتی تعلقات خراب ہونے تھے. واہ 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 واہ، مطلب آپ کو شرم بھی نہیں آتی. اور فورن فنڈنگ، آج میں وہ دیکھ رہی تھی صاحب جن کا نام اسی کرسی پر بیٹھ کر پریس ٹاک کرتے تھے، وزیر اطلاعات رہے ہوئے کافی جماعتوں کے میرے خیال ہے، یا ان کے 2-3 دفعہ رہے ہوئے، وہ کیا تقریر کر رہے ہیں، کیا تقریر کی آج انہوں نے، ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اندر کس کیس میں گئے تھے؟ توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں. اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے بچوں کو قتل کی دھمکی دی تھی جس کی وجہ سے جیل گئے تھے. اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو گالی دیتے تھے، دھمکاتے تھے، لان تان کرتے تھے. اور اب میں آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو ریلیز کر رہی ہوں، اور یہ ویڈیو صرف اس لیے ریلیز کر رہی ہوں کہ تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ بہروپی ہے، یہ فراڈ، کیوں یہ ٹویٹر کے اوپر کیمپینیں چلاتے ہیں، تاکہ اصلی مدے سے کہانی ہٹ سکے. اور کمرے میں دیتے تھے باجوہ صاحب کو اقتداریات ایکسٹینشن کے ترلے منتے تاکہ میرا اقتدار بچ سکے، اور باہر آ کے کہتے تھے نیوٹرل ہونا. آج الیکشن کمیشن کو گالی دینے والا، الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری کے بچوں کے کو قتل کی دھمکیاں دینے والا، اور کہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس کے گھر کا ملازم ہے، کس کے گھر کا کیا ہے. وہ آپ ویڈیو، یہ قومی فریضہ ہے کہ یہ ویڈیو سکرینز پر چلیں اور پاکستان کی عوام، بچے، نوجوان جن کے ذہنوں کو یہ شخص پلوٹ، یہ فراڈیا کر رہا ہے، ان کو پتہ چلے کہ ان کی اصلیت کیا. پتہ ہے ان کو کافی حد تک پتہ چل گئی ہے کہ ان کو کیا ہے، کیونکہ کافی ایسی چیزیں، شواہد، حقائق پاکستان کے سامنے آ گئے ہیں. تو یہ پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کو اس کے اوپر تفصیل بتاتی ہوں. اچھا جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ہے ان کی اوقات. یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کے کمشنر کے بچوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اس میں جیل گئے ہوئے ہیں، اور اسی توہین الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اندر سے ہیئرنگ کر کے آئے ہیں. یہ وہ شخص ہے. اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے، آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. آج یہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے کی. تو پھر آپ الیکشن کمیشن کے اس فورن فنڈنگ کے فیصلے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جو ڈکلیئر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ممنوعہ فنڈنگ منگائی، چپڑاسیوں کے ذریعے، آفس بوائز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، ان کے اکاؤنٹس اور ان کے چیکس کے اوپر منی لانڈرنگ کی، خیرات کے پیسے کو اس کے لیے استعمال کیا، خیرات کے پیسے پہ فنڈ ریزنگ کر کے اس پیسے کو ڈکلیئر نہیں کیا الیکشن کمیشن میں اور اس کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیا. تو پھر آپ اس فیصلے کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح توشہ خانہ کا کیس الیکشن کمیشن کا، کہ عمران خان صاحب نے اپنے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے، عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے تحائف بیچے اور پیسے جمع کرائے، عمران خان صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، توشہ خانہ کی پالیسی چینج کی اپنے گفٹس خریدنے کے بعد. تو آپ پھر اس فیصلے کے ساتھ بالکل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ فورن فنڈنگ والا میں نے آپ کو بتا دیا. الیکشن کمیشن کے سارے فیصلوں کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. یہ تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب فورن ایجنٹ بھی ہیں اور عمران خان صاحب توشہ خانہ چور بھی ہیں. تو یہ آج ایک اچھا دن ہے جس میں یہ تمام حقائق پاکستان کی عوام کے سامنے. دوسری طرف میں گفتگو سن رہی تھی، وہ
بابا رحمتا صاحب ڈیم فول بنا کر پاکستان کی عوام کو چلے گئے اور آج کہتے ہیں کہ مجھے کیوں کہا جاتا ہے بابا ڈیم، مجھے کیوں کہا جاتا ہے بابا رحمتا، مجھے کیوں کہا جاتا ہے میں ڈیم کے پیسے کھا گیا ہوں۔ آپ نے اس ملک میں پاکستان کی بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تاریک کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ملتا تھا عمران خان کو، وہ مجھے کہتے تھے نیب کے کیسز صحیح نہیں چل رہے، آپ ذرا مدد فرما دیں۔ آپ کس حیثیت سے ملتے تھے؟ آپ نے تو ان فیصلوں کا، آپ کے پاس اس کی اپیل آنی تھی، آپ اس فیصلے کی، آپ نے ان فیصلوں پر فیصلے دینے تھے۔ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، آپ عمران خان کو کیوں ملتے رہے؟ کیا وہ جاوید اقبال تھے؟ کیا اس نیب نیازی گٹھ جوڑ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بالکل اس میں، اس نیب نیازی گٹھ جوڑ میں آپ ملوث تھے؟ آج آپ نے تسلیم کیا ہے۔ آپ کا نہ کوئی حق تھا، نہ کوئی قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ آپ کی کرسی چیف جسٹس کے منصب کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی شخص کو ملے جو کہے کہ اب میرے نیب کے کیسز ٹھیک نہیں چل رہے۔ اور آج اس کو تو آرام آ گیا ہوگا، وہ جو ایسٹ میکنگ یونٹ کا ہیڈ تھا شہزاد اکبر، جو روز اس کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ جا کر چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے کہ شہزاد اکبر سے کام ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے کوئی اور بندہ دیں۔ اس کو تو آج چین اور آرام آیا ہوگا۔ لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں جو لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں، جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے۔ ان کو شرم نہیں ہوتی کہ ان کو اپنے لیے بھی کوئی شرم ہو۔ وہ آج بابا رحمتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے مجھے ملتا تھا کہ شہزاد اکبر سے کام صحیح نہیں ہو رہا، وہ صحیح ابھی تضحیق نہیں کر رہا، وہ صحیح ابھی پگڑی نہیں اچھال رہا لوگوں کی، آپ ہماری مدد کریں۔ تو آپ نے تو تسلیم کر لیا کہ آپ اس گٹھ جوڑ کا حصہ تھے۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے مدد نہیں کی۔ آپ نے اس شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اور آج کہتے ہیں میں نے پورا ڈکلیئر نہیں کیا تھا، میں نے نہیں یہ فیصلہ پورا دیا تھا، میں نے، یہ ملک کی تاریخ کا پہلا صادق اور امین ہے جو پورا ڈکلیئر نہیں ہوا، کیونکہ یہ اتنا بڑا جھوٹا شخص ہے جس کو صادق اور امین سرٹیفکیٹ دینے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پورا ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ یہ والد بھی آدھا ہے، یہ صادق اور امین بھی آدھا ہے۔ اس کا گھر ریگولرائز کرایا تھا ثاقب نثار نے، نقلی ایفیڈیوٹ کے اوپر، غلط ریکارڈ کے اوپر، فورجری کے ساتھ۔ اس شخص کیوں کیا تھا؟ اس کے بعد کیوں الیکشن کیمپین چلائی تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ انہی ملاقاتوں کی وجہ سے چلائی تھی۔ اور کہتے ہو کہ دوسروں کے بچے بے ادب ہیں۔ دوسروں کے بچے بے ادب نہیں، تم نے، تمہارے فیصلوں نے، تمہاری تضحیق آج تمہارے تضحیق آمیز فیصلوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جن سے تم خود ہٹ رہے ہو، کوئی اور نہیں ہٹ رہا، جن کا خود اعتراف کر رہے ہو کہ میں نے غلط فیصلے کیے تھے، اور ادارے کی تضحیق کا باعث تم بنے ہوئے ہو۔ دوسروں کے بچے اپنے والدین کی عزت کا باعث بنتے ہیں۔ مریم نواز آج اپنے والد کی عزت کا باعث ہے، اور بچے بچے نہ کرو، وہ آج اس ملک کی بہادر لیڈر ہے، اور جو تمہیں بے نقاب کرتی ہے، تمہاری سازش کو بے نقاب کرتی ہے، جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت کی تضحیق کی ہے، ادارے کی تضحیق کی ہے، کیونکہ تمہارے فیصلے نے تمہاری تضحیق کی ہے اور تمہارے ادارے کی تضحیق کی ہے۔ تمہارے بچے آج تمہارا نام نہیں بتا سکتے کہ میں ثاقب نثار کا بیٹا ہوں، کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عوام کیا کرے گی۔ مریم نواز شریف کے والد کا بھی الحمدللہ پتا ہے، اور بہادری کے ساتھ موجود ہے میدان کے اندر۔ تمہاری طرح اینکروں کو بلا کے انٹرویو نہیں دے رہی کہ آؤ میری بات سنو کان میں، میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا، میں جنرل فیض کو کیسے ملا تھا، میں واٹس ایپ پہ کیا کر رہا تھا، میں عمران خان کو کتنی دفعہ ملا تھا۔ اگر تم میں جرت ہے، تمہارے پہ الزام لگے ہیں، آپ پہ الزام لگے ہیں، اگر آپ میں کوئی جرت ہے، آپ اس منصب پہ رہے ہوئے ہیں جو اعلیٰ منصب ہے، آپ پر الزام لگ رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی صفائی دینی ہے تو اسی ادارے کے پاس جا کر دو۔ آپ پہ الزام لگے تو اس کا طریقہ قانونی مجھ سے بہتر آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ پہ سچے الزام لگ رہے ہیں، اس لیے تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں ملا تھا عمران خان کو نیب کے کیسز کی وجہ سے، میں ملا تھا جنرل فیض کو جب وہ باقی کیسز پہ کام کر رہے تھے، میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔
آپ نے تو ان فیصلوں کے ان تمام مقدموں کے فیصلے دینے تھے. تو کیا آپ نے اس سے پہلے پبلک کیا تھا کہ میں الیکشن کیمپین چلا رہا ہوں شیخ رشید صاحب کی, میری ان سے ملاقات ہو گئی ہے, اس لیے میں جا کے پنڈی میں ان کی کیمپین چلا رہا ہوں, بطور ٹھڈے مار رہا ہوں برتنوں کو ہسپتالوں کے اور پتہ نہیں کن کن جگہوں کے, اور صفائیاں چیک کر رہا ہوں کچنوں کی ایز چیف جسٹس آف پاکستان. بتایا تھا, پبلک کیا تھا. آج جب اعتراف ہو رہا ہے, آج جب لوگ آپ کے نام لے رہے ہیں, جب ثبوت آ رہے ہیں, جب سب لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں, تو پھر اعتراف کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہو مجھ پہ تصدیق ہو رہی ہے. آپ کی تصدیق آپ کے اعمال اور آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کی فیصلوں کی وجہ سے آپ کے ادارے کی تصدیق ہو رہی ہے. تضحیک امیز اعمالوں کی وجہ سے آپ کی تصدیق ہو رہی ہے. اور جب بھی اور آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے فیوچر کمپرومائز ہوئے. اس لیے یہ کہنا اور بلا بلا کے کہنا کہ آ جاؤ نعیم بٹ صاحب, آپ آ کے میری بات سن لیں, پھر کسی رپورٹر کو بلا دینا, پھر کسی کالمنسٹ کو بلا لینا, وہ تو کھڑے ہو کر آپ پہ الزام لگ رہے ہیں, بہادری کے ساتھ آپ پہ الزام لگ رہے ہیں, ثبوتوں کے ساتھ آپ پہ الزام لگ رہے ہیں, تو لے جائیں سپریم کورٹ کہ میرے پہ الزام لگ رہے ہیں. یہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, لیکن آپ کے دل کو پتا ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے, آپ چیف جسٹس آف انجسٹس آف پاکستان تھے. یہ آپ کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے سارے فیصلے, اور ابھی جو باقی بھی بانے ہیں, آپ کے سارے فیصلے آپ کے ادارے کی تصدیق. آج میں اس منصب پہ بیٹھی ہوں بطور پولیٹیشین, اللہ تعالیٰ کے رحم سے, تو آج میرا ہر عمال انڈر اسکروٹنی ہے. میں اس منصب کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ جس منصب پہ بیٹھے تھے, آپ نے اس منصب کی تصدیق کی ہے. دوسرے آپ کی تصدیق نہیں کرتے. آپ کی اپنا قلم, جس قلم سے آپ نے وہ تصدیق امیز فیصلے کیے جس کو آپ خود مان رہے غلط تھے, پورے نہیں تھے. کون سا ایسا عدالتی فیصلہ ہے جو کہتا ہے میں نے پورا فیصلہ نہیں دیا, میں نے آدھا فیصلہ, پونا فیصلہ, 1%, 2%, 3% دیا. اس لیے یہ باتیں کرنا, رونا کمروں میں بیٹھ کے روئے نا, باہر آئیں, سینہ تان کے بولے میں نے یہ غلط کام نہیں کیا. مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے سامنے آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہی, ثبوت پیش کر رہی ہیں جس کو آپ مان رہے ہیں. آج تک کسی نے اس کی نفی نہیں کی, بلکہ ایک کہتا ہاں ہوا تھا, میں نے نہیں کیا تھا, یہ ساتھ تھا میرے. دوسرا کہتا ہاں ہوا تھا, میں نے نہیں کیا تھا, یہ میرے ساتھ تھا. سب اعتراف کر رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا فیصلہ صادق اور امین کا نہیں دیا تھا. اس لیے دوسروں پہ بے ادبی کا الزام نہ کریں. آپ نے اس انسٹیٹیوشن کی بے ادبی کی ہے, آپ نے اس منصب کی بے ادبی کی ہے, آپ نے اس فیصلے کی جس قلم سے آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے, آپ نے اس کی تصدیق کی ہے. اور ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس وہ رائٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی ڈیفیمیشن ہو رہی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ پہ الزام لگ رہے ہیں جس کے آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, تو آپ لے جائیں. میرے سے زیادہ قانون آپ کو آتا ہے. دوسری بات یہ, پی کے ایل آئی وہ فیصلہ بھی کیا تھا, لوگوں کے کڈنیز کے آپریشنز رک گئے, لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئیں, لوگ اپنے آپریشنز کی وجہ سے مر گئے. پی کے ایل آئی بند کر دیا آپ نے, کیونکہ ڈاکٹر بھائی تھا. یہ